بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں ہمیشہ خوش رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ پیش کرتے ہیں۔ دور اندیشے، رہزنوں، قاتلوں اور ڈکیتوں کی پشت پناہی اور سرپرستی راجہ داہر کے دور سے زمینداروں اور وڈیروں کا مشغلہ رہا ہے، جو آج بھی ہے، کیونکہ ان کی دانست میں اسی ایک طریقے سے ہی کمزور اور ناتواں طبقوں پر اپنی دھونس اور دھاک بٹھا کر انہیں دبایا جا سکتا ہے۔ اس میں سوچ کا انداز اور طریقہ واردات اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن چلن اپنی جگہ وہی ہے۔ ان کے سیانوں کا کہنا ہے کہ اپنے آپ کو وقت کے دھارے کے ساتھ تبدیل نہ کرنا ایک حماقت ہے۔ پانی کی طرح جو چیز ایک جگہ ٹھہر جاتی ہے وہ جوہر کی مانند متعفن ہو جاتی ہے، لہذا پہم تبدیلی میں ہی ان کے مقام پر پرستانہ نظام کار کی بقا ہے، لہذا انہیں چوکس اور متحرک رہ کر ہی اپنا سکہ قائم رکھیں۔ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہر نئی تبدیلی کو فوراً اپنا لیں، اگر سالوں، مہینوں، دنوں یا چند گھنٹوں کے بعد بھی تبدیلی لانی ضروری ہو تو بے جھجک کرکٹ کی طرح وہی رنگ خود پر چڑھا لیں، مگر زمام اقتدار اور تاش کے بادشاہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ طرح ملاحظہ ہو کہ محمد بن قاسم کے آتے ہی انہوں نے اسلام اپنایا، گورنر، حاکم اور حکومت اپنے پاس رکھی۔ مغل آئے تو یہ مغلوں کے ہم نواب بن گئے، انگریز کو خوش آمدید کہا، انہیں افواج مہیا کیں، جاگیریں بچائیں اور بنائیں۔ انگریز کی گرفت کمزور ہوئی دیکھی تو کانگریسی ہو گئے۔ پاکستان بننے کی امید پیدا ہوئی تو مسلم لیگ میں آ گئے، لیاقت علی خاں کے بغل بچے بنے، پھر غلام محمد سے اور بعد میں اسکندر مرزا سے آنکھ لڑائی۔ دایاں ہاتھ خواجہ ناظم الدین کو دیا اور بایاں سہروردی کو، ساتھ ساتھ ایوب خاں کو نگاہ میں رکھا، جمہوریت پر لعنت بھیج کر اس کے گن گائے۔ جیسے ہی بھٹو نے نعرہ بلند کیا، مخمصے میں آ گئے، 2 قدم پیچھے ہوئے، ہار لیے اور یحییٰ خاں کو خوش آمدید کہا، پھر بھٹو کے ہاتھ پر بیعت کی اور عوامی رنگ میں رنگ کے چلے گئے، پھر اسٹیج تیار کی اور بھٹو کی پھانسی پر شادیانے بجائے اور ضیاء الحق کو امیر المومنین مانا۔ ہوائی حادثے نے انہیں حواس باختہ کیا، لیکن جلد ہی حواس خمسہ نے ہوش دلوایا اور خان اعظم غلام اسحاق کو ہی سچا قرار دیا۔ جتوئی کے گیت گائے، قریشی کو پاکستانیوں سے بڑھ کر پاکستانی مانا، مزاریوں پر پھول پھینکے، بے نظیر کو قوم کی تقدیر اور ایشیا کا مرقع حسن و عقل تسلیم کیا، مراج خالد کو درویش اعظم کہا، ایشین ٹائگر کے آتے ہی نیزے بھالے پھینک کر اس کے پجاری ہوئے، ایک آنکھ کھلی رکھ کر لگاریوں کو بھی لبھایا۔ ایک دن جنرل جہانگیر کرامت کے خیالات سے متفق ہوئے اور دوسرے ہی دن ان خیالات سے اختلاف کر دیا۔ آپ اس خطے کی تاریخ دیکھیں، یہی وہ لامتناہی سلسلہ ہے جو کہیں ٹوٹتا نہیں، رکتا نہیں، گھوم پھر کر یہی چہرے، یہی خاندان، یہی وراثتیں ہی ہمارے حکمران رہے ہیں اور ہوں گے بھی، بلکہ اب تو بیوروکریسی کی طرح حاکم خاندان تشکیل پا گئے ہیں۔ جو بھی جماعت برسر اقتدار آئے گی، خاندان سے باہر نہیں ہوگی۔ پشاور، نوشہرہ، میاں والی، ہری پور، ہزارہ، نوڈیرو، گجرات، لاہور، حیدرآباد، کوئٹہ اور سوات والے ایک دوسرے کے سسر، سالے اور بہنوئی بن گئے۔
انہیں کون ختم کرے گا؟ یقیناً کوئی نہیں۔ بس ایک طاقت 98% غریبوں سے ابھری، وہ بھی سازشیوں کی چالوں، اپنے اندر کے گھس بیٹھیوں، ڈکیتوں، بلیک میلروں اور بھتہ خوروں پر نگاہ نہ رکھ سکی اور جلا وطن ہو گئی۔ اتنا مضبوط جال کون توڑے گا؟ اس سوال پر ہمیں ایک قصہ یاد آ گیا۔ ایک نوجوان میراثی نے ایک بار دور کی کوڑی لانے کی سوچی اور اپنی ماں سے پوچھا، اگر گاؤں کا نمبردار مر گیا تو اس کی جگہ نیا نمبردار کون ہوگا؟ اس کا بیٹا، ماں نے جواب دیا۔ بیٹا جب مرے گا تو پھر نمبردار کون ہوگا؟ نوجوان میراثی نے استفسار کیا۔ اس کا چھوٹا بھائی، ماں نے بتایا۔ نوجوان میراثی اسی طرح مرگ در مرگ کرتا سوال در سوال پوچھتا گیا۔ آخر میں اماں اس کا مفہوم سمجھ کر بولی، میرے لال، سارا گاؤں بھی مر جائے نا تو تیری باری کبھی نہیں آئے گی، تو رہے گا مراثی کا مراثی، چل جا، زیادہ نہ سوچا کر۔ ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کا ولاگ کڑوے گلاب سلسلے کا۔ عنوان تھا دور اندیشے، جسے محمد سلیم بٹ کی تصنیف ٹیکا سے لیا گیا۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ آئندہ ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگ آپ کو بروقت اور باقاعدہ ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔